الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطاہرین وأہل بیتہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادخلوا فی السلم کافہ۔ اما بعد، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ایک تمثیل کے ساتھ گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ پانی پیا جاتا ہے پیاس بجھانے کے لیے، کھانا کھایا جاتا ہے بھوک ختم کرنے کے لیے۔ اگر کسی شخص کو پانی پینے کے باوجود پیاس کی شدت اسی طرح ہی قائم رہے، کھانا کھانے کے باوجود بھوک باقی رہے، تو دو وجوہات ہیں۔ پہلی، جس چیز کو ہم نے پیا وہ پانی نہیں۔ دوسری، اگر یہ طے ہو جائے اور ثابت ہو جائے کہ ہم نے جو پیا وہ پانی ہی ہے اور پھر بھی پیاس نہیں بجھی، تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہمارے اندر کوئی ایسا مرض موجود ہے، کوئی ایسی بیماری لاحق ہے جس کی وجہ سے وہ پانی ہمارے اوپر اثر انداز نہیں ہو۔ بعین جو کھانا کھایا وہ کھانا نہیں، اگر وہ کھانا ہے تو ہمارے اوپر وہ اثر انداز نہیں ہوا، تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہمارے اندر کوئی ایسا مرض موجود ہے۔ آج جس سلسلہ گفتگو کی ہم ابتدا کر رہے ہیں اور اس کا پہلا لیکچر ہے اللہ کی توفیق سے، اس کے چند بنیادی مقدمات کو سمجھ لیں۔ دین دو چیزوں سے عبارت ہے، ایک ظاہری قانون اور ایک اس کے ثمرات، نتائج، باطنی قوانین، روحانیت، اس کو جو بھی کہہ لیں۔ یعنی اگر کسی کی طبیعت اس بات سے اباہت محسوس کرتی ہے کہ ہم باطنی قوانین یا روحانیت کے الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتے، تو وہ اس کی جگہ پہ ان قوانین کے نتائج اور ثمرات بیان کر لے، سمجھ لے، استعمال کر لے۔ جو ظاہری قانون ہے اس کو فقہ کہتے ہیں۔ اس کو ذرا میں کھولتا ہوں، آپ اس بات کو سمجھیے کہ ہمارے پاس دین کے جو سورس ہیں بنیادی، جن سے ہم نے دین اخذ کرنا ہے، مدون شکل میں، کتابی شکل میں، وہ دو ہیں۔ جو کہنے میں دو ہیں، اگر وہ حقیقت ایک ہے، ایک قرآن ہے اور ایک حدیث ہے۔ یہ دو ہوتے ہوئے ایک ہیں، جس طرح وہ میں یوتے اور رسول فقد عطا، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ جو کہ دکھنے میں دو ہیں ایک۔ اسی لیے فقیر یہ کہتا ہے کہ احد کو احمد کہنا، احد کو احمد کہنا اتنا بڑا گناہ ہے جتنا احمد کو احد سے جدا سمجھنا۔ وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ۔ یہ جو دو ہمارے پاس سورس ہیں، ان میں سے دین جو اخذ ہوگا وہ اخذ ہوگا کچھ علمی شرطوں کے ساتھ، علمی حدود کے ساتھ، علمی تخصص کے ساتھ، اسپیشلائزیشنز کے ساتھ۔ قرآن ہمارے سامنے موجود ہے، لیکن ہمیں معلوم نہیں کہ کون سی آیت کس تناظر میں نازل ہوئی، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کا پیش منظر کیا ہے، اس کا سیاق کلام کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، کون سی آیت پہلے نازل ہوئی، کون سی آیت بعد میں نازل ہوئی، کس آیت کے ساتھ کون سے قوانین ملحق ہے، کس آیت کے ساتھ کون سے قوانین متعلق ہے۔ یہ بات سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو سمجھ لیا گیا ہے کہ ہمارے لیے قرآن اور حدیث کافی ہیں، وہ کس طرح کافی ہیں اور کس طرح کافی نہیں ہیں۔ وہ اس طرح کافی ہیں کہ اپنی ذات میں وہ مکمل ہیں،
قرآن بھی مکمل ہے، حدیث بھی مکمل ہے، لیکن ان کے درمیان تطبیق پیدا کرنا، مطابقت پیدا کرنا اور ان میں سے معنی اخذ کرنا، مفہوم ان میں سے مستنبط کرنا اور آیات اور احادیث کو ان کے پس منظر میں رکھ کے سمجھنا، اس کے لیے علم قوی کی ضرورت ہے، علم سکہ کی ضرورت ہے۔ تو قرآن سے جو مسائل اخذ کرے گا اس کو کیا کہیں گے؟ مفسر۔ اسی طرح احادیث ہے، احادیث کا ذخیرہ ہمارے سامنے موجود ہے، اس کے اوپر دو طرح کے لوگ کام کرتے ہیں۔ ایک کرتے ہیں احادیث کے متن کے اوپر کام، وہ راویوں کو پرکھیں گے، متن کو پرکھیں گے، سند کو پرکھیں گے، ان کی اقسام متعدد، ان کو مدون کریں گے، ان کو درج کریں گے، ان کے اوپر کام کریں گے، اور سرے دست اس بات کو بھی سمجھ لیجئے کہ یہ وہ نقطہ ہے کہ جس جگہ سے ہی گمراہی کی ابتدا ہوتی ہے۔ آپ اکثر دیکھیں گے خطباء کو سنیں، علم مناظرہ کی کتابیں پڑھیں، مناظر جو ہیں ان کی کتابیں پڑھیں، تو آپ کو اس میں ایک چیز نظر آئے گی کہ ہر مسلک حدیثوں سے ہی بات کرتا ہے، حدیثوں سے ہی دلائل دیتا ہے، قرآن کی آیات سے ہی دلائل دیتا ہے۔ ہر مسلک نے اپنے مسلک کو ثابت کرنے کے لیے انہی کتابوں کے حوالے لکھے ہوتے ہیں کہ یہ بات تاریخ ابن کثیر میں ہے، یہ تاریخ ابن اسیر میں ہے، یہ بات تاریخ ابن خلدون میں ہے، یہ بات تاریخ طبری نے لکھی ہے، یہ طبقات ابن سعد میں ہے، یہ یعقوبی نے لکھی ہے، یہ کلینی نے لکھی ہے، یہ مجلسی نے لکھی ہے، وغیرہ۔ تو کیا وجہ ہے کہ کتابیں بھی وہ ایک جیسی ہیں، کتابیں بھی وہ ایک ہی ہیں، روایتیں بھی ایک، لیکن ان کے جو نتائج ہیں وہ مختلف۔ وہ اپنی مرضی کی ان میں سے روایتیں لے لیتے۔ اب تاریخ طبری کو سمجھیں۔ امام ابن جریر طبری، انہوں نے اپنی تاریخ کے مقدمہ میں یہ بات لکھی ہے کہ میں یہ تاریخ کی ایک کتاب مرتب کر رہا ہوں، انسائکلوپیڈیا کی طرز پہ۔ اس کے اندر میں کسی روایت پہ حکم نہیں لگا رہا، میں نے صرف جو روایتیں مجھ تک پہنچی ہیں ان کی سند بھی لکھ دی، ان روایتوں کو بھی جمع کر دی۔ اب ایک ابتدائی طالب علم جس کا علم پختہ نہیں ہے، وہ طبری سے اٹھائے گا اور کہے گا امام طبری نے یہ لکھا ہے۔ وہ آپ کو ایک سکہ عالم بتائے گا کہ امام طبری نے یہ جو روایت لکھی ہے یہ ان کی اپنی ذاتی منشا نہیں ہے، یہ ان کا ذاتی مطمع نظر نہیں ہے، انہوں نے جو لوگوں سے ان تک روایات پہنچی ہیں ان کو اکٹھا کیا ہے۔ یہ اب ماہر تاریخ کا فن ہے کہ وہ ان میں سے صحیح اور غلط اور کون سی روایات قرآن کے مطابق ہیں، کون سی روایات احادیث کے مطابق ہیں، کون سی روایات مزاج دین کے مطابق ہے، ان کو اخذ کر کے آپ تک پہنچائے۔ یہاں پہ آپ کو استاد کی ضرورت ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کی آیت، اب ان آیات کی تفصیل میں جائے بغیر سادہ الفاظ میں اگر میں بیان کرتے ہوئے ان کا مفہوم گزروں تو قرآن میں تو یہ بھی ہے، شراب کا لفظ اگر ہم اس میں سے حذف کر دیں تو قرآن تو یہ بھی کہتا ہے کہ نماز کے قریب مت جاؤ۔ یہ قرآن کی ہی آیت کا جز ہے۔ اب جب آپ کسی حافظ قرآن کے سامنے، کسی مفسر کے سامنے، کسی عالم کے سامنے یہ جز بیان کریں گے تو وہ کہے گا کہ حضرت اس طرح نہیں، قرآن سے استدلال کے لیے اس کا پس منظر دیکھا جاتا ہے، اس آیت کے آگے پیچھے بھی کچھ ہے، اس کا ایک خاص پس منظر ہے۔ اس پس منظر میں یہ کہا گیا ہے کہ نماز کے قریب مت جاؤ شراب کی حالت میں، نماز کے قریب مت جاؤ نشے کی حالت میں، نماز کے قریب مت جاؤ بے خبری کی حالت میں۔ یہ صوفیاء کا استعمال، وہ یہ کہتے ہیں کہ نشہ کیا کرتا ہے، انسان کو بے خبر کر دیتا ہے۔ تو اگر نشہ ظاہری انسان کے اوپر بے خبری کی کیفیت طاری کر دے اور اس کے نتیجہ میں کہا کہ نماز کے قریب مت جاؤ، تو ان نمازیوں کے لیے بھی ہلاکت ہے جو بے خبری کی حالت میں نماز پڑھتے ہیں۔ کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب استفسار کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل نمازی کون سا ہے، تو آپ نے فرمایا جس کو اپنی نماز کی خبر ہے، خبرداری میں جو نماز پڑھتا ہے۔ اور قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ جو یتیموں کے حقوق ادا کرتا ہے،
پڑوسیوں کے حقوق ادا کرتا ہے، حقداروں کے حقوق ادا کرتا ہے، مانگنے والوں کو عطا کرتا ہے، اسی کو نماز عطا کرتی ہے، اور جو ان کو عطا نہیں کرتا اس کو نماز بھی بے خبر رکھتی۔ قرآن سے معانہ اخذ کرنا مفسر کا کام ہے، احادیث کا متن اس کو مد نظر رکھ کے روایات کو جمع کرنا یہ محدث کا کام ہے۔ امام بخاری محدث ہے، امام مسلم محدث ہیں، امام ترمذی محدث ہیں، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی، عبد الرزاق، ابن ابی شیبہ، امام احمد بن حنبل، یہ محدث۔ اب محدث کا اپنا دائرہ کار ہے، مفسر کا اپنا دائرہ کار ہے، مورخ کا اپنا دائرہ کار ہے، لیکن ان تینوں کا کام کیا ہے اس کو سمجھیں۔ مفسر کا کام ہے قرآن کی آیات کی ترتیب بیان کرنا، ان کا پس منظر واضح کرنا، اگر کوئی واقعہ ہوا ہے اس آیت کا سبب جس کو شان نزول کہتے ہیں ان کی زبان میں، تو اس کو بیان کرنا۔ محدث کا کام ہے حدیث کو پرکھنا، جانچنا۔ اب محدثین نے 36 سے زیادہ اقسام حدیث کے بیان کی، وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ حدیث ٹھیک ہے یعنی صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، حسن ہے، لے غیر ہی ہے، لے ذات ہی ہے، غریب ہے وغیرہ، یا موضوع ہے، بالکل من گھڑت ہے۔ انہوں نے کس پیمانے پہ اس کو پرکھا؟ اس پیمانے کو جر و تعدیل کہتے، اسماء و رجال کہتے، وہ راویوں کے اوپر جرا کرتے۔ یہ جو ہم اپنی گفتگو میں کہتے ہیں نا کہ اگر علامہ ابن حجر اسقلانی، علامہ بدر الدین عینی، علامہ ذہبی، علامہ مزی، اگر ان کو بھی دین سمجھ نہیں آیا تو پھر دین ہم لیں گے کہاں سے؟ یہی تو وہ ہیں جنہوں نے جانچ پرکھ کے آپ کو احادیث کا ذخیرہ دیا۔ امام بخاری کو بھی سمجھ نہیں آیا۔ اب ہو گیا اوپر ایک طبقہ مفسرین کا، دوسرا طبقہ ہو گیا محدثین کا، اب ایک تیسرا طبقہ ہے جو ان دونوں طبقات سے زیادہ اہم ہے، اور یہی وجہ ہے کہ امت کے صلحاء سے لے کے علماء تک، اور امت کی عوام الناس سے لے کے ان محدثین تک، ہر شخص کسی نہ کسی فقیہ کا مقلد ہوا۔ آپ دیکھیں، ذرا غور کریں، تقلید کی علمی یا معقولی سطح اس پہ تو ہم تفصیلی بات کر سکتے ہیں، ذرا عقیدت کے اعتبار سے بھی آپ دیکھیے کہ تقلید کتنی ضروری ہے، کہ اولیاء میں وہ شخصیت کے جن کو سرخیل اولیاء کہا جاتا ہے، سرتاج اولیاء کہا جاتا ہے، سید الاولیاء کہا جاتا ہے، شیخ المشائخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی امام احمد بن حنبل کے مقلد ہیں۔ سید علی حجویری، جن کی کشف المحجوب فارسی ادب میں تصوف کی پہلی کتاب ہے، اور بر صغیر میں توحید کا علم بلند کرنے والی شخصیات میں وہ گلے سرسبد ہیں۔ ابتدائی جو چند نقوش ہیں توحید کے علم برداروں کے، ان میں سے ایک وہ ہے سید علی حجویری المعروف داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں۔ حضرات چشت کے سردار، بر صغیر میں چشتیت کی بنیادوں کو استوار کرنے والے خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، وہ امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں۔ سید الطائفہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو سید الطائفہ کہا ہے شیخ المشائخ سید عبد القادر جیلانی جیسی شخصیات میں، وہ امام مالک کے مقلد ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے متعلق یورپ کے مستشرقین کہتے ہیں کہ اسلام کی حقانیت پہ ہمیں سب سے بڑی جو دلیل ملی ہے وہ یہ ملی ہے کہ غزالی مسلمان ہے، وہ اسلام کو قبول کرنے والا ہے، وہ غزالی، وہ امام شافعی کے مقلد ہے۔ شیخ الاکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو مہر علی شاہ گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ، جو خود مجمع البحرین ہے علم ظاہر اور باطن کا، وہ رئیس المکاشفین کہتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دیلوی رئیس المکاشفین کہتے ہیں، امام المکاشفین کہتے ہیں، وہ بھی امام مالک کے مقلد ہیں۔ اب کیا وجہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے اولیاء اللہ بھی مقلد ہیں کسی نہ کسی مجتہد کے؟ اور یہ بات بھی ذہن میں بٹھا لیجئے، خصوصاً نوجوان اپنے ذہن میں یہ بات رکھیں کہ جن محدثین کے اسماء پہ
ناموں پہ اور شخصیات پہ اور ان کے کام پہ آج الگ مسالک وقوع پذیر ہوتے جا رہے ہیں، وہ خود مقلد۔ امام بخاری امام شافعی کے مقلد ہیں، اور اغلب یہ ہے کہ امام مسلم امام احمد بن حنبل کے مقلد ہیں، اور امام بخاری ایک واسطہ سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد اور ان کے شاگرد ہیں۔ اور باقی یہ جتنے بھی کتب ستہ کے مؤلفین ہیں، چاہے امام ترمذی ہوں، نسائی ہوں، ابو داؤد ہوں، ابن ماجہ ہوں، یہ کسی نہ کسی واسطے سے امام بخاری کے شاگرد ہیں یا امام احمد بن حنبل کے شاگرد۔ تو میرے نزدیک فقہا کا درجہ، اگرچہ محدثین کی محنت اپنی جگہ پہ، مفسرین کی محنت اپنی جگہ پہ، مورخین کی محنت اپنی جگہ پہ، لیکن فقہا کا درجہ ان دونوں سے مقدم ہے۔ وہ کیوں مقدم ہے اس کو سمجھیے۔ وہ اس لیے مقدم ہے کہ جو مفسر ہے اس نے قرآن کی آیت کی تفسیر کرنی، محدث نے حدیث کے اوپر حکم لگانا، اس نے بتا دینا کہ یہ حدیث صحیح ہے، ضعیف ہے، متروک ہے، موضوع ہے، من گھڑت ہے، متفقن علیہ ہے، متواتر ہے، مرسل ہے، اس میں تدلیس ہوئی ہے یا کیا ہوا ہے، یہ کام اس کا ہے۔ فقیہ کا کام ان سب سے بڑا ہے۔ وہ کس طرح بڑا ہے کہ فقیہ نے پورے دین کے ذخیرے کو سامنے رکھ کے مسائل کا استنباط کرنا ہے۔ ایک بہت بڑے محدث تھے، نام مناسب نہیں ان کا لینا، وہ ایک دفعہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد کے بارے میں انہوں نے ایک بات کہی کہ ان کا علم پختہ نہیں ہے احادیث میں۔ تو کسی صاحب معرفت نے کہا کہ کبھی ان سے ملے ہو؟ اس نے کہا ملا تو نہیں۔ تو اس نے کہا مل تو لو، دیکھ تو لو، مشاہدہ تو کر لو۔ جب وہ ملا تو اب جاتے ہوئے جو اس نے ریمارکس دیے تھے یہ تاریخ کی اور روایات کی کتابوں میں جا بجا مندرج ہیں۔ اس نے کہا تھا، ان کا مفہوم میں عرض کرتا ہوں کہ یہ شخصیت جس سمندر کے اندر غوطہ زن ہے، ہم تو اس کے کنارے تک بھی نہیں پہنچے۔ یہ ایک فقیہ کا درجہ ہو، کیونکہ محدث کی اپنی فیلڈ ہے، وہ حدیث کے اوپر تو درک رکھتا ہے، مفسر کی اپنی فیلڈ ہے، وہ تفسیر کے اوپر تو درک رکھتا ہے، لیکن فقیہ اسے کہتے ہیں کہ جو قرآن اور حدیث دونوں کے اوپر درک ہی نہیں بلکہ تیقن کی حد تک مزاج شناس بھی ہو۔ اس کا جو تیقن ہے وہ اس درجے کا ہو کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مسئلہ میں ایک دفعہ فتویٰ صادر کی ہے، تو کسی شخص نے کہا کہ حضرت آپ نے جو فتویٰ دیا ہے یہ کہاں سے اخذ کیا ہے؟ تو امام صاحب نے بڑے وثوق سے اور پر اعتماد انداز میں فرمایا کہ اگر آج حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ظاہری طور پہ تشریف فرما ہوتے تو یہی فتویٰ صادر فرماتے۔ اس کو فقہ کہتے ہیں۔ فقہ کا لفظی معنی تو ہے سوجھ بوجھ، لیکن دراصل فقہ ہی دانش ہے۔ یک من علم را دہ من عقل می باید۔ اگر آپ کے پاس 1 من علم ہو تو اسے استعمال کرنے کے لیے 10 من عقل چاہیے، اس کو فقاہت کہتے ہیں۔ اور جو فقیہ ہے وہ پورے قرآن اور حدیث کے ذخیرے میں سے اخذ کر کے نکالتا ہے مسائل، کیونکہ دیکھیے احادیث کے اندر ایک حکم مکی دور کا ہے، ایک حکم مدنی دور کا ہے، ایک حکم سفر میں ہے، ایک حکم مجلس میں ہے، ایک حکم خلوت میں ہے، ایک حکم ایک خاص پس منظر میں ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، اب ایک شخص اگر روایت کرے کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ مبارک تھا، آپ تشریف فرما تھے، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت بلال استوار ہوئے، مینار پہ چڑھے اور آپ نے اذان دی، اور اس اذان میں انہوں نے فرمایا کہ تم لوگ گھروں میں ہی نماز ادا کرنا۔ اب راوی بھی سچا، حدیث کی سند بھی ٹھیک، حدیث کی کتاب میں یہ روایت بھی درج، آپ پڑھیں گے گمراہ ہو جائیں گے۔ ایک حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا دل چاہتا ہے جو لوگ باجماعت نماز ادا نہیں کرتے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ راوی بھی صحیح، حدیث بھی صحیح، کتاب بھی صحیح۔ اب اس کتاب میں وہ روایت آئی، آپ جو نتیجہ نکالیں گے وہ غلط ہوگا۔ یہاں آپ کو استاد کی ضرورت پڑے گی، یہاں آپ کو فقیہ کی ضرورت پڑے گی، یہاں آپ کو مجتہد کی ضرورت پڑے گی جو آپ کو بتائے گا
جس کے سامنے پورا دین کا ذخیرہ ہے، وہ آپ کو بتائے گا کہ حضرت وہ جو اذان دی گئی تھی وہ بارش تھی، اندھیرا تھا، طوفان باد و بارہ آنے والا تھا۔ اس کیفیت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بوڑھوں کا، بیماروں کا، نحیفوں کا، لاغروں کا، کمزوروں کا خیال رکھتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر وہ اب آئیں گے عشاء کی نماز ادا کرنے کے لیے تو مبادہ راستے میں وہ گر جائیں گے، چوٹ لگ جائے گی، نقصان ہوگا۔ اس نقصان سے بچانے کے لیے وہ ایک خاص ماحول میں اذان دی گئی۔ اور دوسری بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی وہ متکبرین سے فرمائی تھی، جو تکبر کی وجہ سے باجماعت نماز ادا نہیں کرتے، گھروں میں بیٹھے، جن کو یہ تک معلوم نہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، آپ کی موجودگی جو ظاہری طور پہ ہے اس میں آپ کے پیچھے نماز ادا کرنے کی کیا وقت، کیا قیمت، کیا کیفیت اور اس کا کیا مقام ہے، وہ اس سے دور ہے۔ ان کے متعلق یہ بات فرمائی گئی۔ تو اب ان سب چیزوں کو آپس میں کون جوڑے گا؟ آپ دیکھیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے متعلق آپ کی جو تنقید ہے مختلف صحابہ پہ، مختلف راویوں پہ، اب یہ نہیں ہے کہ وہ راوی غلط تھے، وہ راوی درست تھے، لیکن وہ بات ایک خاص پس منظر میں کہی گئی۔ اب ذرا میں اس بات کو آسان کرتا ہوں، سمجھیے۔ آپ ایک مطب پہ بیٹھے ہوئے، ایک طبیب بیٹھے ہوئے، آپ کی موجودگی میں ایک شخص آتا ہے، وہ طبیب ارشاد فرماتے ہیں اس شخص سے کہ بیٹا تم نے لسی نہیں پی۔ آپ اٹھ گئے، وہ شخص بھی چلا گیا، طبیب بھی موجود ہے، مطب بھی موجود ہے۔ اب ایک دوسرا شخص آیا اس طبیب کے پاس اور ایک اور شخص بیٹھا ہوا ہے، اس کی موجودگی میں طبیب نے ایک دوسرے مریض سے فرمایا کہ لسی خوب دبا کے پیا کرو، صبح دوپہر شام 2-2 3 گلاس پکی لسی کے پیا کرو۔ اب وہ دونوں راوی جو روایت کر رہے ہیں وہ دراصل ایک ہی روایت ہے، لیکن الفاظ میں تفاوت اور تفرق اتنا ہے کہ متضاد ہے۔ ایک روایت کر رہا ہے کہ میں نے سنا کہ فلاں طبیب اور حکیم صاحب جو تھے انہوں نے ارشاد فرمایا کہ لسی نہ پیا کرو۔ دوسرا راوی روایت کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ انہوں نے کہا لسی پیا کرو۔ اب دونوں کی روایت درست ہے، دونوں کی سند بھی درست ہے۔ یہاں یہ بھی سمجھ لیجئے کہ یہ جو ہمارے علماء ظواہر کے اختلافات ہیں، ان کے اختلافات کی نوعیت اسی درجے کی۔ اگر کسی درویش کے پاس بیٹھ کے آپ حل کریں تو سارے ہو جائیں، صاحب نظر کے پاس بیٹھ کے حل کروانا چاہیں تو یہ سارے ہو جائیں، یہ دراصل اسی درجے کے ہیں۔ اب آپ کو ایک طبیب ملے، حاذق طبیب، اس کے سامنے اس دونوں روایتوں کو رکھیں، وہ بتائے گا بیٹا وہ جو ایک تھا وہ گینٹھیے کا مریض تھا، دوسرا جو تھا وہ ہیپاٹائٹس کا مریض تھا، اس کو جگر کا مسئلہ تھا، ذوف جگر کا مسئلہ تھا، جگر میں گرمی تھی، میدے میں گرمی تھی، اس کے اندر حدت زیادہ تھی، اس حدت کی وجہ سے اسے کہا کہ لسی پیو، اس کے اندر گینٹھیا تھا، اس وجہ سے اسے منع کیا۔ اب آئیے ایک روایت، ایک صحابی بڑے معروف صحابی ہیں، اب یہاں پہ یہ بھی ادب کی روایت لے کے جائیے کہ یہ جو فقیہ احادیث پہ جرا کرتا ہے وہ کسی کی بے توقیری نہیں کرتا، وہ کسی کی توہین نہیں کرتا، وہ آپ کو دین اخذ کر کے دیتا ہے۔ یہ جو عام طور پہ آپ نے ایک چلن دیکھا ہوگا ہمارے ہاں نئے بچوں میں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں حضرت آپ تو امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، امام مالک کے مقلد ہیں، امام شافعی کے مقلد ہیں، امام احمد بن حنبل کے مقلد ہیں، آپ تو یہ کر رہے ہیں، حدیث میں تو یہ لکھا ہوا ہے۔ یہ ایک کم علمی کی علامت ہے۔ اگر وہ جان بوجھ کے کر رہا ہے تو حکمت سے آ رہی ہے، اور ہم حسن ظن رکھتے ہیں کہ وہ جان بوجھ کے نہیں کر رہا تو وہ علم سے آ رہی ہے۔ وہ جس حدیث کو بیان کر رہا ہے وہ بالکل درست ہے، لیکن اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اس حدیث کا ایک پس منظر تھا۔ ہمارے جو فقہا ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور ان سب کے استاد امام جعفر صادق علیہ السلام، انہوں نے دین کو پورا سمجھا ہے، اور اس شخص کے سامنے حدیث کی ایک روایت۔ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، یہ جو آج کی گفتگو ہے، یہ اگلے جو یہ سیریز چلے گی ہماری رمضان کے حوالہ سے، اعمال اسلام کے حوالہ سے، ارکان اسلام کے حوالہ سے، اس میں معاونت کرے گی اور آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ اختلافات کی نوعیت کیا ہے۔ اب سنیے، ایک معروف صحابی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری طور پہ آخری زمانہ میں دائرہ اسلام میں آئے، بعض روایات کے مطابق فتح خیبر کے قریب، لیکن یہ قریب رہے، ساتھ چمٹے رہے، تو بہت زیادہ روایات ہیں ان سے، یعنی 2-3 جو صحابہ ہیں جن سے سب سے زیادہ روایات ہیں، ان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 2 صحابہ۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ایک بات ارشاد فرما رہے ہیں، بالکل درست بات جو دیکھا انہوں نے۔ اسی لیے میں عرض کرتا ہوں کہ بعض دفعہ جو دیکھتے ہیں نا آپ، وہ سچ نہیں ہوتا، اور بعض دفعہ جو سچ ہوتا ہے وہ آپ کو نظر نہیں آتا۔ یہ بہت لمبی منزل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر انسان نے کھانا کھایا ہو، یہ مسئلہ بیان فرما رہا ہے کہ اگر انسان نے کھانا کھایا ہو آگ پہ پکا ہوا، گوشت ہے، روٹی ہے، جو بھی کچھ ہے، تو اس کے بعد وہ وضو کرے۔ پاس بیٹھے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، جو اب دیکھیے فرق سمجھیے، صحابہ میں بھی فرق ہے، علم کا بھی فرق ہے۔ حضور نے کئی صحابہ کو فرمایا کہ ان سے قرآن کی تفسیر سیکھو، کئیوں سے فرمایا کہ ان سے فقہ سیکھو، دین کا فہم سیکھو۔ عبداللہ ابن مسعود کے متعلق بہت ساری روایات، معاذ ابن جبل کو آپ نے دعا دی کہ اللہ اس کے فہم میں اضافہ فرما، اس کی اجتہادی سرگرمیوں میں، شعوری حالت میں اضافہ فرما۔ اب پاس بیٹھے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، جو بعد ازاں مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی شاگردی میں بھی رہے، ان کا یہ بھی امتیاز ہے، وہ صحابی بھی ہیں اور صحابی کے بیٹے بھی ہیں، حضرت عباس کے بیٹے ہیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، حضور کے چچا زاد ہیں، صحابی بھی ہیں، لیکن وہ فقیہ ہیں۔ اب دیکھیے فقیہ کا درجہ کس طرح ایک محدث سے اوپر ہے۔ اس روایت میں جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، اس میں حضرت ابو ہریرہ ایک محدث ہیں، وہ ایک حدیث بیان کر رہے ہیں اور وہ حدیث صحیح بیان کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، چچا جان حضرت ابو ہریرہ بڑے تھے، اب دین کے اعتبار سے تو دونوں بھائی ہیں، بھائی بھی کہا جا سکتا ہے انہیں، لیکن انہوں نے عمر کا لحاظ رکھتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ چچا جان، آپ یہ جو بات ارشاد فرما رہے ہیں یہ بات درست نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ میں نے خود دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ گوشت بنا ہوا تناول فرمایا اور اس کے بعد آپ نے وضو کیا۔ عبداللہ ابن عباس آگے سے ارشاد فرماتے ہیں رضی اللہ عنہما کہ چچا جان، یہ ممکن ہے کہ آپ نے پہلے سے ہی وضو کرنا ہو۔ یہاں بات ہو رہی ہے کہ کھانا کھانے کے ساتھ وضو کے ساقط ہونے کا تعلق ہے یا نہیں، آپ کو یہ معلوم ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ارشاد فرمایا کہ چچا جان، آپ کو یہ معلوم ہے کہ حضور نے پہلے وضو کرنا تھا یا نہیں؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا مجھے تو معلوم نہیں۔ عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ پھر آپ مسئلہ کس طرح اخذ کر رہے ہو سکتا ہے آپ نے پہلے وضو کرنا ہو۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہ اگر گرم چیز ہونے سے، آگ کے اوپر پکی ہوئی چیز ہونے سے وضو ساقط ہوتا ہو تو پھر گرم پانی سے تو وضو ہونا ہی نہیں چاہیے، سرے سے وضو نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو کہتے ہیں فقاہت۔ جب ان کی گفتگو طوالت پکڑ گئی تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ارشاد فرمایا کہ ہم فیصلہ انس بن مالک سے کرواتے ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ 10 سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے، وہ خود روایت کرتے ہیں کہ میری ماں آپ کی خدمت میں مجھے 10 سال کی عمر میں دے گئی، اور وہ فرماتے ہیں کہ میں اتنا بچہ تھا کہ حضور مجھے کوئی چیز لینے کے لیے بھیجتے تو میں جا کے بازار میں بچوں کے ساتھ کھیلنا شروع کرتا، اور حضور آتے اور مسکرا کے شفقت سے دستے اقدس میرے سر پہ پھیرتے اور مجھے پیار کے ساتھ لے جاتے، کبھی آپ نے ڈانٹا نہیں۔ اور یہ معروف جو روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے کبھی لا کا لفظ نہیں نکلا کلمہ کے علاوہ، یہ بھی انس بن مالک کی روایت۔ تو کہتے ہیں آپ لا نہیں، یعنی نفی نہیں کرتے تھے۔ یہ جو صوفیاء کے بارے میں کہا جاتا ہے نا درویش متفقون علیہ کیوں ہوتے ہیں، وہ یہاں سے ہی
حضور کی سیرت سے ہی انہوں نے استنباط کی. انس بن مالک جو کہتے ہیں کہ سوائے کلمہ کی لا کے آپ کی زبان سے لا نہیں نکلتی. اب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انہی روایات کے اوپر نقد کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ احادیث کو پورے پس منظر میں دیکھنا ہے. اب آپ بخاری شریف اٹھائیں گے, آپ صحیح مسلم اٹھائیں گے, وہ بھائی آپ ٹھیک ہیں, وہ حدیث موجود ہے, لیکن وہ حدیث ایک خاص پس منظر کی ہے. جس طرح میں نے عرض کیا کہ ایک روایت کر رہا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میں ان کے گھر جلا دوں جو جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے نہیں آتی. دوسرا روایت کر رہا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 اذان لوگوں سے کہو گھر میں پڑھ لیں. دونوں روایت بظاہر متضاد ہے نا. تو یہ جو متضاد روایات ہیں ان میں تطبیق کون دے گا؟ جن کو دونوں کا پس منظر معلوم ہوگا, جس کے سامنے پورا ذخیرہ حدیث ہوگا, جس کے سامنے پورا قرآن کا ذخیرہ ہوگا, پورا تفسیر کا ذخیرہ ہوگا, پھر فہم صحابہ بھی ہوگا. اب دیکھیے بعض احادیث ایسی ہیں کہ وہ صحیح حدیث ہے. حضور اقدس, یہ جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر ایک الزام لگاتے ہیں لوگ, کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بالکل ٹھیک ہوتی ہے اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے اوپر عمل نہیں کرتے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک صحابی تھے, وہ ایک جگہ پہ بیٹھے تھے, گفتگو کر رہے تھے. کچھ لوگوں کے نزدیک وہ صحابی ہیں, کچھ کے نزدیک تابعی ہیں, ان کی عمر کم تھی, انہوں نے صحابہ کا زمانہ پایا. اب دیکھیے ذرا دین کو اخذ کرنے کا معیار کیا دیا ہے ہمیں استاد نے. دین اخذ کرنے کا معیار, اس کو سمجھے. اہل الحدیث ذہنیت جو ہمارے ہاں کتابی ہے کہ ہم کتابوں سے دین لیتے ہیں, وہ ذرا اس بات کو سمجھے. وہ بیٹھے ہیں, گفتگو کر رہے ہیں, ایک شخص نے آ کے کہا کہ یہ حدیث ہے, آپ اس پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ اس صحابی نے جو جواب دیا ہے نا وہ غور کرو. اس صحابی نے کہا میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا, میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے دیکھا, میں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا, میں نے مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو دیکھا, میں نے 20 صحابہ کو دیکھا. انہوں نے تو اس طرح نہیں کیا جس طرح آپ بیان کر رہے ہو. اس نے کہا یہ حدیث ہے. اس نے کہا حدیث کا فہم بھی یہ جن کو میں نے دیکھا وہ تم سے زیادہ رکھتے تھے. میں اب مثال دیتا ہوں, اب سمجھیے ذرا, اس مسئلے کو حل کیجئے. یہ جو اختلافات ہیں روایات کے, ان کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. اب ہمیں ایک حدیث ملتی ہے جس میں یہ ذکر ہے کہ بالوں کو سیاہ خضاب نہ لگاؤ, بالوں کو کالا رنگ نہ لگاؤ. ٹھیک ہو گیا. اب یہ حدیث آ گئی ہمارے سامنے. ایک دوسری حدیث ہمارے سامنے آ گئی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا داڑیاں بڑھاؤ, مونچھیں پست رکھو. اب 2 حدیثیں آ گئی. اب ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے فہم سے یہ مسئلہ حل کیا کہ آپ نے جب فرما دیا داڑیاں بڑھاؤ تو اس کا مطلب ہے کہ داڑیاں بڑھاتے جاؤ. اب یہ حدیث ہے اور یہ بالکل صحیح حدیث ہے. اب ذرا سمجھیے دین سے فقیہ کس طرح مسئلہ اخذ کرتا ہے. حضور نے فرمایا داڑیاں بڑھاؤ, مونچھیں پست کرو. اب ایک شخص کہہ سکتا ہے, اور یہ کہتے ہیں ہمارے نوجوان بچے جن میں علم کی شدید ترین کمی ہوتی جا رہی ہے, وہ کہتے ہیں کہ آپ کے علماء جو احناف ہیں, اہل سنت کے علماء جو ہیں وہ ایک مٹھی کہتے ہیں داڑھی ہونی چاہیے. دیکھیں نا مٹھی, وہ کہتے ہیں یہ تو غلط ہے. کہاں سے نکال لیا انہوں نے مٹھی ہونی چاہیے؟ حضور نے فرمایا داڑیاں بڑھاؤ, حضور نے فرمایا مونچھیں پست کرو. تمہارے علماء کہہ رہے ہیں کہ داڑیاں جو ہیں ان کو ایک مٹھی رکھو. اب یہ وہ انداز ہے جو ہمارے ہاں بے ادبی کی وجہ بن رہا ہے. اب کیا امام ابو حنیفہ کو اس کا علم نہیں تھا؟ اہل سنت کے متقدمین علماء کو اس کا علم نہیں تھا؟ اب دیکھیے ایک فقیہ مسئلہ کس طرح نکالتا ہے. وہ ذرا اب آگے غور کیجیے. وہ ایسے نکالتا ہے کہ وہ دیکھے گا کہ یہ روایت جو ہے اس کو کس نے کیا. جب اس نے پورے ذخیرہ حدیث پہ نظر ڈال لی تو اس کے 2 راوی نکلے. ایک عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے جو صحابی بھی ہیں, صحابی کے بیٹے بھی ہیں, اور دوسرے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. اب چلیے محدثین کی طرف.
فضائل صحابہ اٹھائیے امام احمد بن حنبل کی، امام بخاری کا کام دیکھیے، دیگر محدثین کا کام دیکھیے، ان سب نے لکھا. امام بخاری نے کتاب اللباس میں لکھا، امام احمد بن حنبل نے فضائل صحابہ اور دیگر کتابوں میں اس روایت کو لکھا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کو بارہا دیکھا گیا کہ وہ اپنی داڑھی کو پکڑتے اور ایک مٹھی سے نیچے بال جو ہوتے انہیں کاٹ دیتے. اب سوال یہ ایک فقیہ کرے گا کہ آپ نے حدیث کا متن لیا، جنہوں نے حضور کو دیکھا، جنہوں نے انہیں دیکھا، جنہوں نے حضور کو دیکھا، جنہوں نے ان کو دیکھا، اس حدیث کا وہ مفہوم کیا لے رہے ہیں، وہ دین سے کیا اخذ کر رہے ہیں. یہاں پھر بات یہ آئے گی وہی جو ہم کہتے ہیں جب تصوف پہ معترض ہوتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ آپ اجتہاد نہیں کر سکتے، یہ تفسیر بے رائے ہے. آپ صحابہ کا فہم لیں، صحابہ کے منہج پہ چلیں، سلف صالحین کا منہج لیں. ہم بھی وہی کہتے ہیں کہ صحابہ سے سمجھیں کہ انہوں نے حضور کی داڑھی اقدس کو دیکھا، حتیٰ کہ آپ کی داڑھی مبارک، مونچھیں مبارک اور آپ کے بال مبارک جو تھے ان میں سفید بال کتنے تھے وہ بھی صحابہ نے گنے ہوئے. کم و بیش حضرت انس بن مالک کی جو روایت ہے وہ 17 بال، وہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال تھے ان میں 17 بال مبارک جو تھے وہ سفید تھے. اتنی محبت ہے، شدت ہے صحابہ کو کہ انہوں نے بال تک گنے. اب جنہوں نے بال تک گنے ہم ان سے ہی پوچھیں گے نا اس حدیث کا مفہوم کیا. اب دوسری طرف چلیے، اب جب تک آپ فقیہ کی تقلید نہیں کریں گے یا آپ خود فقیہ نہیں ہوں گے حدیث سمجھ نہیں آئے گی. جب تک آپ فقیہ کی تقلید نہیں کریں گے یا خود فقیہ نہیں ہوں گے، یا مجتہد کی تقلید کریں، مقلد ہوں یا مجتہد ہوں، اس وقت تک آپ کو حدیث سمجھ نہیں آئے گی. آگے چلیے، یہ روایت تواتر کی حد تک ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی مونچھیں تھیں، یعنی اتنی مونچھیں تو نہیں تھیں کہ وہ کھانے میں پڑتی تھی یا پانی میں پڑتی تھی، لیکن ان کی مونچھوں کا تذکرہ موجود ہے کہ بارہا دیکھا گیا کہ آپ مونچھوں پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں یا مونچھوں کو آپ نے تاؤ دیا. اب میں اس بحث میں نہیں پڑتا کہ وہ مونچھوں کا سائز کیا ہوگا، لیکن ہاتھ مونچھوں پہ بھی تب پھیرا جائے گا جب وہ ہوں گی. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بالکل صاف ہو اور کہا جائے مونچھوں پہ ہاتھ پھیرا. اور تاؤ کب دیں گے آپ؟ جب آپ کی ہوں گی. اب سوال یہ ہے کہ اگر اس حدیث کا وہی معنی ہے جو کہ آپ نے اس حدیث کی کتاب میں دیکھا اور خود سے اخذ کر لیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت، خلیفۃ المسلمین، خلیفہ دوم، جن کو شاہکار رسالت کہا گیا، ان کے متعلق پھر آپ یہ رائے قائم کریں گے کہ وہ متبع سنت نہیں، انہیں حضور کا ارشاد نہیں پہنچا. یہ ایک فقیہ کا کام ہے جو آپ کو بتائے. اب دیکھیے، وہ حدیث تو آپ نے نکال لی کہ جس میں حضور نے فرمایا کہ کالا رنگ نہ رنگنا. اب آئیے دوسری طرف، صحیح مسلم کی روایت. اب غور کیجئے گا، کسی نچلے درجے کی کتاب کی روایت نہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس واقعہ کربلا کے بعد جب کوفہ لے جایا گیا اور عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا. اب یہ روایت صحیح مسلم کی ہے اور یہ بارہا نقل ہوئی، امام طبری نے بھی کی، ابن سعد نے بھی کی، سب بڑے بڑے مورخین نے اس روایت کو لکھا. لیکن میں اصحا درجے کی حدیث کی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں تاکہ اس میں کسی شک اور شبے کی اور گمان کی گنجائش نہیں. وہ کہتے ہیں، راوی روایت کرتے ہیں کہ امام علی مقام کا سر اقدس جب عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا تو آپ کی داڑھی مبارک بھی رنگی ہوئی تھی کالے رنگ کے خضاب سے، اور آپ کے سر اقدس کے جو بال تھے وہ بھی رنگے ہوئے. اب بتائیے، حدیث ٹھیک ہے، جس طرح طبیب نے ایک کو روکا تھا لسی پینے سے، ایک کو کہا تھا پینے کا، وہ حاذق طبیب بتائے گا، فقیہ بتائے گا ان کو آپس میں جوڑ کے. اب وہ بتائے گا کہ بیٹا اصل مسئلہ یہ تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جو انتہائی ضعیف تھے، اتنے ضعیف تھے کہ ان کو پکڑ کے لایا گیا، ان کو پکڑ کے لایا گیا اور ان کی کمر مبارک جھکی ہوئی تھی اسلام قبول کرنے کے لیے،
اور راوی روایت کرتا ہے کہ ان کے بال اتنے سفید تھے کہ جس طرح انڈا ہوتا ہے، یہ روایت کے لفظ، اور وہ اتنے نمایاں تھے کہ اس کی وجہ سے ان کا نحیف پن، لاغر پن اور جو ان کی کمزوری تھی اس کے آثار اور بڑھ رہے تھے۔ یہ آپ ذہن میں رکھیں، تقوی کا یہ معنی نہیں ہے کہ اپنے آپ کو الجھا کے رکھو۔ اگر خواتین کے لیے یہ ہے کہ بناؤ سنگار، تو آپ کے لیے بھی اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں، بالوں کو کٹا کے رکھیں۔ حضور نے فرمایا ہے کہ یہ بالوں کا تمہارے اوپر حق ہے کہ ان کو کٹواؤ، صاف ستھرا رکھو۔ کنگھی، یہ جو علماء ظاہر ایک روایت بیان کرتے ہیں نا، اس کا مفہوم بھی سمجھ لیجئے۔ کہتے ہیں نا کہ کنگھی کرنے سے قرض اترتا ہے۔ وہ کس کا قرض اترتا ہے؟ وہ تمہارے بالوں کا قرض۔ مسواک کر کے رکھا کریں، خوشبو لگا کے رکھا کریں۔ الطہور نصف الایمان، الطہور شطر الایمان۔ طہارت نصف ایمان ہے۔ ہم باطنی طہارت کی بات کرتے ہیں، ظاہری طہارت بھی ضروری۔ حضور نے آپ کی خدمت میں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی خدمت میں ایک شخص آیا، وہ صاحب ثروت تھا اور اس کے جوتے ٹوٹے ہو گئے تھے، کپڑے گندے تھے، تو آپ نے اسے ڈانٹا اور آپ نے ارشاد فرمایا صاف کپڑے پہنا کرو، صاف جوتے خرید کے پہنا کرو۔ یہ بھی شکر ادا کرنا ہے، یعنی اللہ کا جو شکر ہے اس کو ادا کرنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ نمائش سے بھی بچو، تکبر سے بھی بچو، دکھاوے سے بھی بچو، لیکن غلاظت سے بھی بچو۔ تمہارے کپڑے صاف ہونے چاہیے، منہ تمہارا صاف ہونا چاہیے۔ وہ جو فرمایا ہے نا روزے دار کے متعلق کہ روزے دار کی بو اللہ کو سب سے زیادہ عزیز ہے، وہ بو ہے جو فطری طور پہ ہو، جو کھانے کے ٹکڑے رہنے سے ہو، جو غلاظت سے ہو، وہ بو پسند نہیں ہے۔ وہ تو بو اتنی ناپسند ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کچا لہسن تناول نہیں فرمایا۔ آپ فرماتے تھے کہ میرے پاس عالم بالا کے لوگ آتے ہیں، ملائکہ آتے ہیں، وہ اس گفتگو کو سماعت فرمائیں گے تو وہ دور ہٹ جائیں گے۔ تو اس لیے صفائی ستھرائی جو ہے یہ لازمی ہے۔ یہ تقوی کا یا وحشت کا جو ہم نے مفہوم اخذ کر لیا ہے یہ نہیں ہے۔ تو وہ جب حاضر خدمت ہوئے تو چونکہ ان کے بالوں کی سفیدی اتنی زیادہ تھی کہ وہ بہت زیادہ نحیف پنا محسوس ہو رہا تھا، لاغر پنا محسوس ہو رہا تھا، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خواتین سے فرمایا، ان کی پوتیوں سے فرمایا، نواسیوں سے فرمایا کہ یہ جو بابا جی ہیں ان کے بالوں کو رنگو، ان کو رنگ دو۔ جب وہ واپس پلٹنے لگے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ اب جا کے ہو سکتا ہے یہ کالا رنگ دیں۔ اب کالا رنگ جو ہے یہ بھی عمر کے خاص تناسب اور عمر کے خاص حصے میں ہی اچھا لگتا ہے۔ اب دیکھیے آپ کی عمر 30 سال ہے، آپ کی عمر 25 سال ہے، آپ کے بال سفید ہو گئے، آپ کی عمر 40 سال ہے، آپ جوان دکھتے ہیں، آپ کے بال سفید ہو گئے تو انہیں رنگے۔ کالا رنگ بھی وہ رنگے جو نیچرل ہو۔ ڈارک براؤن ہے وہ ایسے کلر ہیں کہ جو مماثلت رکھتے ہیں بالکل نیچر کے ساتھ۔ ایسا کالا نہ ہو کہ جو بالکل نمایاں نظر آئے، لیکن وہ آپ کی عمر کے ساتھ متعلق ہے۔ اب اگر آپ کی عمر 80 سال ہے، ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو چکے ہیں آپ، لاغر پنا آپ میں موجود ہے، کمر جھک چکی ہے، اس حالت میں اگر آپ کالا رنگ رنگیں گے تو وہ عجیب لگے گا۔ دراصل یہ عجیب ہے، اس روایت سے جو مستنبط مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ کو عجیب نہیں لگنا، مختلف نہیں لگنا چاہیے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ پلٹ رہے تھے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان کو رنگ دو، لیکن مہندی کے ساتھ رنگ دو، جو مہندی کا رنگ ہے اس کے ساتھ رنگ دو، کالے خضاب کے ساتھ نہ رنگنا۔ اب ہوا پورا مسئلہ، فقیہ نے پورا اس میں سے اخذ کر کے مسئلہ بتایا، ورنہ پھر امام علی مقام سے زیادہ کون متبع سنت ہو؟ حسین و منی، حسین و منی وانا من الحسین، حسین و منی وانا من حسین، حسین مجھ سے اور میں حسین میں سے۔ جن کے متعلق یہ فرمایا ہو کہ اشباب اہل الجنت، کہ جو جنت کے سردار ہیں، جن کے متعلق یہ فرمایا ہو کہ جن سے میں ہوں اور وہ مجھ سے، وہی حدیث کو نہیں سمجھ سکے، وہی مسئلے کو سمجھ نہیں سکے۔ تو اس لیے فقیہ کی ضرورت پیش آتی ہے جو یہ بتاتا ہے کہ یہ حدیث ایک خاص پس منظر میں تھی۔ پھر احادیث کے اندر ناسخ و منسوخ ہے، ایک زمانہ میں ایک چیز کا حکم ہوا حالات کے مطابق، بہت سادہ بات ہے، کہا جاتا ہے ایک وقت آتا ہے کہا جاتا ہے رضائیاں نکال دو، ایک وقت آتا ہے کہا جاتا ہے رضائیاں رکھ دو۔ اب دونوں باتیں متضاد نہیں ہیں، وہ سردیاں شروع ہو رہی تھیں، وہ گرمیاں شروع ہو رہی تھیں۔ تو احادیث میں سے جنہوں نے مسئلہ نکالا وہ ہوئے فقہا۔ اور آج کا لیکچر اب اختتام کی طرف جا رہا ہے، اب ہم نے سمجھانا ہے
کہ ایک ہوا مفسر، ایک ہوا محدث، جس نے مسئلہ بیان کیا، جس نے حدیث لکھی، جس نے قرآن کی آیات لکھی، ان کا ترجمہ لکھا، ان کی تفسیر لکھی، شان نزول لکھا۔ ایک نے اجتہاد کیا، زمانے کے مطابق مسئلہ بیان کیا، مسئلہ اخذ کیا، وہ ہوا فقیہ۔ تاریخی روایات لکھی، اس کو کہتے ہیں مورخ۔ اور جس نے اس کا تجزیہ کیا، اس کو عمرانیات کا ماہر کہتے ہیں، ماہر عمرانیات کہتے ہیں، کہ جس نے اس میں سے تاریخی روایات میں تطبیق دی، ان کی اسناد کو پرکھا، جرح و تعدیل کے پیمانوں پہ انہیں ناپا تولا۔ اب ایک مسئلہ پھر بھی رہ گیا۔ ہم نے یہ تو دیکھ لیا، مثلا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب یہ حدیث صحیح ہے۔ اب جا کے ہم یہ سمجھیں گے کہ پھر روزے کی ایک حقیقت ہے، نماز کی بھی ایک حقیقت، حج کی بھی ایک حقیقت، جہاد کی بھی ایک حقیقت، زکوٰۃ کی بھی ایک حقیقت۔ وہ انشاءاللہ یہ سیریز چلتی رہے گی، اس پہ گفتگو سرے دستوی بنیاد ہم قائم کر رہے ہیں، تمہید باندھ، مقدمہ قائم کر۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہارا اگر کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہوا تو وہ جہنم کی آگ کا ایندھن بنے۔ اب یہ مسئلہ ہے، یہ حدیث بالکل ٹھیک، حدیث بالکل ٹھیک۔ اب دوسری طرف ایک طرز عمل ہمیں نظر آ گیا، ایک ایسے صحابی کا کہ جو حضور کے ساتھ سفر میں بھی رہے ہیں، حضر میں بھی رہے، غار میں بھی رہے ہیں، یعنی یار غار بھی ہیں، یار قبر بھی ہیں۔ غار میں بھی حضور کے ساتھ تھے اور قبر میں بھی حضور کے ساتھ ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنی مقدم شخصیت۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے والد خلیفۃ المسلمین، اتنی عظمت ہے، اتنی ان کی وقت اور عزت، وہ حاضر ہو رہے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، اور تھوڑی سی بڑھاپے کی وجہ سے، بڑھاپا شدید تو نہیں آیا تھا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، لیکن جتنا بھی تھا اس کی وجہ سے، تھوڑی سی کمر جھکنے کی وجہ سے آپ تہبند ہی باندھتے تھے، حضور بھی تہبند ہی باندھتے تھے۔ یہ جو ہمارے ہاں آج کل ایک بڑا رواج ہے نا کہ شلوار اور کرتا پہن کے، اس کو کہتے ہیں سنت کے مطابق لباس۔ لباس آپ کا سنت کے مطابق کون سا ہے، اس کے متعلق ذرا وہ دیکھیے جس میں ارشاد فرمایا گیا کہ سب سے بہترین لباس تقوی کا لباس۔ لباس وہ ہونا چاہیے جو ساتر ہے، معززانہ لباس ہونا چاہیے، جس میں عزت و تکریم ہو، ورنہ شلوار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں پہنی۔ آپ ہمیشہ تہبند باندھتے تھے، چادر باندھتے تھے، آپ نے کبھی شلوار نہیں پہنی۔ آخری دور میں آپ نے اس کو پاجامہ کہہ لیں، آپ ٹراؤزر کہہ لیں، یا تھوڑی سی جو زیادہ کھلی نہیں ہوتی شلوار کہہ لیں، وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خریدی تھی۔ یہ چائنا کے جاتے تھے بیوپاری سوداگر ادھر چیزیں بیچنے کے لیے، تو حضور نے خریدی تھی، اور خرید کے یہ روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کرتی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ حضور بڑے خوش تھے اور آپ نے فرمایا عائشہ یہ دیکھو کتنا اچھا لباس ہے، مجھے یہ اچھا لگا ہے۔ تو آپ نے یہ جو آپ پہن رہے ہیں نا شلوار، اس کو آپ نے پسند فرمایا، یہ اچھا لباس ہے۔ لیکن اس کا معنی نہیں ہے یہ کہ اگر کسی ملک کا لباس پینٹ ہے، کوٹ پینٹ ہے، اور وہاں کے علماء بھی وہ پہنے اور آپ اس پہ ناک چڑھائیں اور کہیں کہ یہ سنت کے مطابق، ایسا نہیں ہے۔ دین ایک علاقے کے لیے نہیں ہے۔ پینٹ ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ چست پینٹ ہو، جسم کے ساتھ جڑی ہوئی ہو۔ اگر پینٹ کھلی ہے اور کوٹ اوپر کھلا ہوا پہننا ہے تو یہ بھی علماء کا لباس ہو سکتا ہے، کیونکہ بہت سارے دنیا کے اندر ایسے ممالک ہیں کہ جہاں کا لباس، ان کا جو قومی لباس ہے وہ شلوار قمیض نہیں ہے۔ جس طرح کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کا لباس ایک کرتا تھا۔ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اسوہ حسنہ ہے ہمارے لیے، تو آپ نیچے سے چادر باندھتے تھے، ورنہ اکثر لوگ جو تھے وہ صرف بڑا ایک کرتا پہنتے تھے جو نیچے تک آتا تھا، اس کے علاوہ وہ نیچے کچھ بھی نہیں پہنتے تھے، نیچے سے ویسے ہی ہوتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تہبند باندھتے تھے، لیکن یہ جو ہم شلوار پہنتے ہیں یہ آپ نے پسند فرمائی، یہ آپ نے خریدی، جو کہ بعد تک بھی، اور اغلب یہ ہے کہ توپ کاپی میوزیم جو ہے ترکی کا، غالباً وہاں آپ کا تیالسی جبہ بھی موجود ہے جو کہ صدیوں کی مسافت طے کر کے وہاں تک پہنچا ہے، اور وہ جو آپ نے خریدا تھا پاجامہ وہ بھی وہاں پہ موجود ہے۔ اب دیکھیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، اب ان کا نیچے لگتا آ رہا ہے۔ اب اس حدیث کا جو تعارض ہے اس کو کس طرح ہم حل کریں؟ دونوں روایتیں ٹھیک،
ایک میں حضور نے فرمایا کہ وہ کپڑا جہنم میں جائے گا. اب حضرت ابو بکر کا کپڑا جہنم میں جا سکتے ہیں؟ سوچ سکتے ہیں, تصور کر سکتے ہیں. ہم تو صحابہ میں سے کسی کے متعلق بھی یہ رائے نہیں رکھ سکتے کہ خدا نہ خواستہ وہ جہنم کی زینت بنے. کجا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابہ کے سرخیل ہیں, ان کے متعلق تو اس کا شائبہ بھی نہیں ہو سکتا. اب ان کا کپڑا جو ہے وہ نیچے. اب یہ دو حدیث ہوگی, ان کو حل کون کرے گا؟ ان کو حل کرے گا فقیہ. وہ بتائے گا کہ بھئی وہ جو بات کہی ہے وہ ایک خاص پس منظر کے لوگوں کے لیے کہی گئی ہے, اور یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کے اندر وہ چیز نہیں پائی جاتی جو ان لوگوں میں پائی جاتی ہے. اس وجہ سے ان کا جو کپڑا ہے وہ آپ کی زینت نہیں بنے گا, یہ ان کا کپڑا بنے گا. اب یہاں پہ ایک تیسرا گروہ جو ہے اس کی ضرورت پیش آتی ہے. ایک گروہ نے قرآن پہ کام کیا, دوسرے نے حدیث پہ کام کیا, تیسرے نے تاریخ پہ کام کیا, چوتھے نے ان تینوں پہ کام کر کے دین سے مسئلہ نکال کے آپ کو دیا, اور وہ ہو گئے فقہا. اب ضرورت ہے اس گروہ کی کہ جس نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ دین آتا کیوں ہے, دین کی روح کیا ہے. قرآن میں جو یزکی ہم ہے, اس یزکی ہم سے کیا مراد ہے, وہ تزکیہ کیا ہے, اصل میں ان اعمال کا نتیجہ کیا ہے, ان کے ثمرات کیا ہیں. روزہ آپ نے رکھنا ہے تو اس کا مقصود کیا ہے, اور اس کا مقصود بھی انہی آیات میں ہی بیان کیا گیا کہ اے ایمان والو تم پہ روزہ فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلی قوموں پہ فرض کیا گیا. تم پہ روزہ فرض کیا گیا, حکم ہے, یہ حکم ہے. جس طرح تم سے پہلی قوموں کے اوپر فرض کیا گیا, یہ اس کی تاریخ ہے, تاکہ تم متقی بن جاؤ. یہ جو تقوی ہے یہ روزے کا نتیجہ ہے, یہ اس کی حقیقت اور حکمت ہے, اور اسی حکمت اور اس حقیقت تک پہنچنے کو تصوف کہتے ہیں, اور پہنچنے والے کو صوفی کہتے ہیں. اس نے آپ کو بتایا کہ یہ جو روایت ہے جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارا کپڑا ٹخنوں سے نیچے گیا جہنم کی ایندھن. اب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے, صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم ابو بکر کے لیے نہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا نہیں, یہ ابو بکر کے لیے نہیں, یہ متکبرین کے لیے ہے. اب اس میں سے مسئلہ یہ نکلا کہ نہ کپڑا مقصود ہے, نہ اوپر کرنا مقصود ہے, نہ نیچے کرنا مقصود ہے, بلکہ اصل مقصود تکبر کی نفی ہے. دین اصل میں اس بنیاد اور روحانیت کو کہتے ہیں جو اس میں پائی جاتی ہے. پانی اس لیے اثر نہیں کرتا ہم پیاسے رہتے ہیں, کھانا اس لیے اثر نہیں کرتا کہ ہمارے اندر وہ بیماری موجود ہے جس بیماری کے نتیجہ میں پانی ہمارے اوپر اثر انداز نہیں ہو رہا. ہم پہ روزہ اثر انداز نہیں ہوتا, نماز اثر انداز نہیں ہوتی, حج اثر انداز نہیں ہوتا, زکوٰۃ اثر انداز نہیں ہوتی. اس لیے نہیں ہوتی کہ ہمارے اندر بیماری ہے, اور وہ بیماری ہے تکبر کی, وہ بیماری ہے حسد کی, وہ بیماری ہے انانیت کی. ہمارے اندر تقوی موجود نہیں, اس وجہ سے ان میں سے کوئی چیز بھی ہمارے اوپر اثر انداز نہیں ہوتی. اللہ نے چاہا تو یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا. اللہ توفیقات میں اضافہ فرمائے. وما علینا الا البلاغ.